اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں سبق نمبر 2 کا، جن کو حروف مرکبات کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سب سے پہلے سبق نمبر 1 کو پڑھیں، سبق نمبر 1 کو یاد کریں۔ اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ تو آئیے سبق نمبر 2 کو شروع کرنے سے پہلے ان کے قواعد کے بارے میں جانتے ہیں، جس سے ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ سبق نمبر 2، حروف مرکبات۔ دو یا اس سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں۔ جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے لام، الف۔ ادھر سبق نمبر 1 میں آپ نے دیکھا کہ یہ لام جو ہے یہ پورا اپنی شکل میں ہے، اس طرح سے گول، لیکن جب مرکب ہونے کی حالت میں یہ آیا تو اس کی شکل کچھ بدل گئی، یعنی خالی یہ اس طرح سے اس کو لکھ دیا، پورا اس کو گول نہیں کیا۔ اب جیسے یہ ہے با، اب اس کے ساتھ میں الف ہے تو صرف با کا سر لکھا ہے اور دھڑ اس کا چھوڑ دیا جائے۔ اب اس کی پہچان کس طرح کی جاتی ہے؟ تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جو با، تا، سا، ان تینوں کی شکل ایک ہوتی ہے، لیکن اگر با کے نیچے نقطہ ہے تو اس کو ہم با پڑھیں گے، اور وہی نقطہ، جیسے یہ نقطہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے، یہ نون کے اوپر ہے، یہ تا کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ اب با کے نیچے ایک نقطہ ہے تو وہ با ہو گیا، اور اگر اسی نقطے کو اٹھا کر کے ہم نے اوپر لگا دیا تو یہ نون بن گیا۔ تو ان چیزوں کا جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چلیے، جب 2 یا اس سے زائد حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کی رد و بدل سے پہچان کریں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، سا، الف، شین، الف،
سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طاء الف ظاء الف میم الف ہاء الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را ظا را با میم نون میم تا میم
یا میم سا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا واو حمزہ یا حمزہ با تا نون تا 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 یا تا عین طا فا ضا با لام با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خا
طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ سبق پڑھنے میں آسانی ہوگی، سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ ان تختیوں کو یاد کرتے رہے تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی اور اچھا مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا ہم سیکھ جائیں گے بہت جلد۔ تو دوستو اس میں کوئی زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، بس تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم دل جوئی کے ساتھ اس سبق کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم بھی قرآن مجید پڑھنے والے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے سے جو دلوں کو سکون ملتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے پابندی کے ساتھ اس سبق کو دل جما کے، دل جوئی کے ساتھ میں، دل لگی کے ساتھ میں اس کو یاد کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو قرآن مجید پڑھنا آ جائے گا۔ اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ انشاءاللہ جب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر۔